ان لوگوں پہ فخر ہونا چاہیے جو یورپین پارلیمنٹ بیٹھے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ تو بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی سفارتی یہ کامیابی ہے، ہمارے فارن آفس کی بھی، ہماری حکومت کی بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی، کہ اب کشمیریوں کے لیے آوازیں جو ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ یورپین یونین میں بھی اٹھ رہی ہیں۔ تو میں نے آج ان دوستوں کو میرے جو کہ مجھے ڈاکٹر فابیو کسالڈو جو ہیں وہ ہمارے میرے پیارے دوست ہیں، میں ان کو شکریہ کا خط بھی لکھا ہے کہ ان کی انٹرونشن سے، کیونکہ انہوں نے ہی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس پہ، اس پہ یورپین پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی، جس کو رکوانے کے لیے انڈیا نے تمام سفارتی اور دوسرے پریشر کے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے تھے۔ لیکن ڈاکٹر فابیو کسٹالڈو از اے مین آف پرنسپل. He is the voice of the oppressed people in the world and in European Parliament. تو ہمیں ان کا، میں نے آج ان تمام 15 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو شکریہ کے خطوط بھی لکھے ہیں، اور انشاءاللہ میں آج یا اور کل جو برطانیہ میں یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، دوسرے جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں، ان کو بھی خط جو ہے وہ لکھ رہا ہوں کہ وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز جو ہیں اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس خط میں جو انڈیا میں مسلمانوں پہ اور منارٹیز پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے اپنے خط میں آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے UAPA ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، وہ ایک ایکٹ جو ہے وہ لائے ہیں جس کے تحت وہ کسی کو بھی دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ منارٹیز میں جو کچھ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کی جو ہے دنیا میں اب مثال نہیں ملتی، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں، اور ہم ان کے جو مندر ہیں یا گردوارے ہیں یا ٹیمپل ہیں یا کرسچن کے چرچز ہیں ان کو پاکستان کی حکومت ریسٹور کر رہی ہے، اور ہماری ماشاءاللہ جو منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے ماڈل بن سکتا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انہوں نے کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے لیے یورپین کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھنا اور انڈیا کے بارے میں جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کو کنڈیم کرنا، ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ جو ہے وہ کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہماری اگر کشمیری مظلوموں کی آوازیں اور جو وہاں پر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ آوازیں یورپین پارلیمنٹ میں پہنچ سکتی ہیں تو پھر OIC کو بھی وہ آوازیں پہنچنی چاہیے۔ تو ہم OIC سے بھی گزارش کریں گے، بلکہ ان کو یہ خط کی کاپی جو ہے انشاءاللہ بھیجیں گے OIC کو، کہ اگر نان مسلم جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اس مزری پہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ وجہ کیا سمجھتے ہیں OIC کی خاموشی کی وجہ کیا؟ دیکھیں جی، اس میں میں تو کوئی جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیومینٹی، ایز اے بلیور ان ہیومن رائٹس، سب لوگ جو ہیں، آل دوز پیپل جو پیس لونگ ہیں، جو انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کو نریندر مودی کی فاشسٹ جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یورپ میں آپ نے لوبنگ کی، اب OIC میں بھی کوئی انشاءاللہ میں عرض کروں جی، اس آئی مس سے کہ چونکہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا 3 دفعہ ممبر رہا، تو وہاں یورپ میں جتنے بھی مختلف پارٹیز کے لیڈرز ہیں، وہاں کے جو نمائندے ہیں، ان سب سے میرے پرسنل تعلقات ہیں، اور جو میری لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنا جو نیٹ ورکنگ ہے وہ
तमाम लोगों के साथ करता हूँ, और फिर मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे अपने ताल्लुकात हैं उनको मैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, मजलूमों के लिए, कश्मीर के लिए, पैलेस्टाइन के लिए, पाकिस्तान के लिए उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करूँ। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 2013-14 में बहुत मैंने वहाँ पर लॉबी की थी। 4 दफ़ा मैं यूरोपियन पार्लियामेंट पे गया, अपने खर्चे पे गया, और वहाँ पर माशाल्लाह हमें GSP प्लस मिला। ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में क्या जनूबी एशिया के अंदर अमन कायम हो सकता है? देखें जी, जो पॉलिसियां हैं नरेंद्र मोदी की, वो तो पहले तो हमारा ख्याल था कि उसकी जारहाना पॉलिसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी जारहाना पॉलिसी है कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन अब जो उसने माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ाई शुरू की है, हुकूमत की सरपरस्ती में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि दे हैव बिकम ए लाफिंग स्टॉक नाउ। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इंडिया एक मज़ाक खेज बातें करता है। कभी कहता है कि जी हमने कबूतर को ट्रेन करके भेज दिया है कि पाकिस्तान में जासूसी करे, कभी कहते हैं कि हमने टिड्डी डेल को ट्रेन करके भेज दिया है। और वहाँ के डॉक्टर जो हैं, इट वाज शॉकिंग फॉर मी, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर कह रहा है कि हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है मुसलमानों को दें ताकि इनकी तादाद जो है, इनका नंबर जो है उनमें कमी आए। और यही साजिश अब कश्मीर में भी यही हो रही है कि किसी तरीके से उनकी जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की वहाँ पर कश्मीर में, उनको मिनारिटी में तब्दील किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है किसी सूरत में भी ऐसा नहीं होने देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब माशाअल्लाह आगाज़ हो गया है, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये आवाज़ यूरोपियन पार्लियामेंट से उठी है। आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह मैं राब्ते कर रहा हूँ बरतानिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हाउस ऑफ कॉमन में भी कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठेगी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में या कॉमनवेल्थ जो है उसमें भी लॉबिंग का इरादा रखते हैं? देखें कि उनके क्या था, गवर्नर पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन के 13 अरकान ने ई पार्लियामेंट के सदर को ख़त लिखा है। ख़त में मकबूजा कश्मीर की जानिब तवज्जो भी मबसूल कराई गई है, उसमें कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई गई है। जबकि उनका मज़ीद ये कहना था कि कश्मीरियों की जानिब उनके इस ख़त में तवज्जो भी मबसूल कराई गई है और कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ भी उठाई गई है। के साथ गया, उसके इतने ज़बरदस्त तल्लुकात थे मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ कि हमें जो एक्सटेंशन मिली है उसमें इन दोस्तों की वजह से हमें बहुत लॉबी करने में फ़ायदा मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पर्सनल तल्लुकात है, इसीलिए मैं अपने MNAs और MPs को बार बार ये बात कहता हूँ कि आप लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो अपना पर्सनल नेटवर्क, जो अगर आप बाहर जाते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलके आ जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलते हैं, वहाँ के जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं, सबके मिनिस्टर को मिलते हैं, तो आप वहाँ पर अपना एक तासर अपने मुल्क के वकील बन के जाते हैं। मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ तो मैं पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहता हूँ कि मुझे वहाँ की जो इंडिजिनस पार्टीज़ हैं उनके लीडर से मिलना है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है, उनके मेयर से मिलना है, उनके लॉर्ड प्रोवोस्ट से मिलना है, उनके गवर्नर से मिलना है। मैं इवन जब मैं अमेरिका में गया था 2 हफ्तों के लिए, तो मैं वहाँ पर सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, गवर्नर्स, सेक्रेटरी, इंसानी हकूक़ की जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स और दूसरी तंजीमें हैं, वो जो कश्मीर के मसले के ऊपर क्या अपना किरदार अदा कर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले पे हर शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, दे आर आवर एम्बेसडर्स, दे आर वॉइस ऑफ आवर पीपल। आज जो कश्मीर के सिलसिले में आवाज़ बरतानिया में उठती है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हैं, दर्जनों हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, हमारे सैकड़ों मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, काउंसलर्स हैं। तो माशाल्लाह हमें उन लोगों को मोटिवेट करना है, उन लोगों को जो कश्मीर की काज जो है उनके ज़िम्मे लगानी है कि वो इंडिया की जो ब्रूटैलिटी है, इजराइल की जो पैलेस्टाइन में ब्रूटैलिटी है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें ताकि दुनिया में वो देखें। अब ये इंटरनेशनल इशू बन गया है कश्मीर जो है। अब भारत ये नहीं कह सकता ये कि ये भारत का अंदरूनी इशू है, ये अब इंटरनेशनल इशू बन गया है। तो इस वक्त है
کہ ہم تمام کورونا بہت سے ہمارے پاس چیلنجز ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن کشمیر کی کاز کو ہم نے اپنی پرائرٹی پہ رکھنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور آج ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے، کشمیری بیٹیاں جو ہیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کی شہ رگ کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں ان کے کیس کو بین الاقوامی کمیونٹی میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو یونائٹڈ نیشنز میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو OIC میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس لے کے جانا ہے، تاکہ دنیا کو صحیح نریندر مودی کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو سکے۔ پاکستانی سیاسی پارٹیاں کیا PTI حکومت کی یا آپ کی حکومت کی سپورٹ کر رہی ہیں یا وہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں کشمیر کے ایشو؟ دیکھیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو پاکستانیوں کو پوری دنیا میں یونائٹ کرتی ہے وہ کشمیر کا ایشو۔ میں جہاں کہیں بھی دنیا میں گیا ہوں کشمیر کے لیے یا پیلسٹائن کے لیے، تو میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ورکر جو ہیں کشمیر کے ایشو پہ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بلا لحاظ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کس مذہبی جماعت سے ہے، سول سوسائٹی سے ہے، کشمیریوں کے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے اندر حریت قیادت سید علی گیلانی، آفیہ اندرابی 300 روز سے جو ہے وہ بھارتی قید میں ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کشمیر میں مفتی فیملی ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ فیملی ہے، وہ ہمیشہ پرو انڈیا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے، اس کے بعد تو 100% سب لوگ جو ہیں they have turned against انڈیا، ان سب کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، سب کے ہیومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں، تو اب وہاں پر انڈیا کے لیے کوئی آواز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے یاسین ملک صاحب ہیں، سید گیلانی صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے تو اپنی جو ہے ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کی ہے، اور میں ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2002 میں بڑی ٹینشن تھی بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، لڑائی کا خطرہ تھا، تو اس وقت کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے تحت ساری قیادت جو ہے حریت کی وہ آزاد کشمیر میں آئی تھی، اور میں برطانیہ میں اسپیشلی ان قیادت کو ملنے کے لیے آزاد کشمیر آیا تھا۔ فلیگ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے کشمیر کے بارڈر کے اوپر یا LOC کے اوپر، اس حوالے سے آپ ذاتی طور کے اوپر جو آپ کے کنیکشنز ہیں یورپین پارلیمنٹ میں وہ یوز کر رہے ہیں؟ بالکل جی، ہم ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بھارت ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، بھارت سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے، یہ ایک فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کا چہرہ جو ہے اب دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے نہ ہیومن رائٹس کو مانتا ہے، نہ منارٹیز کے رائٹس کو مانتا ہے، نہ سیکولر کو مانتا ہے، وہ ہندوازم جو ہے اس پہ فوکس کر رہا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم اور تشدد کر رہا ہے، لیکن ہر ایشو کو ہم بین الاقوامی کمیونٹی میں ہائی لائٹ کریں گے۔ جھوٹا فلیگ آپریشن جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹا فلیگ ہے، اس حوالے سے اس میں پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ کسی وقت بھی کوئی بہانہ بنا کے بھی پاکستان پہ، کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے، اور پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس بھی دنیا کو جو ہے ان میں لانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اندرونی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ منارٹیز کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، تو ہر طرف تو جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں، تو ان سے توجہ دلانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسی حرکت جو ہے کر سکتا ہے، اس لیے ہم دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں۔ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا آپ حل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ ایک قرارداد ہے یا آپ اس کا حل ہے؟ دیکھیں جی، ایک بیسز ہیں، یہ ایک بیسز ہے کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کیں، اور انڈیا نے، پاکستان نے، کشمیریوں نے ان قراردادوں کو تسلیم کیا کہ ہم ان قراردادوں پہ عمل کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ اس تصواب رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیر کے لوگ کریں،
کشمیر کشمیریوں کا ہے اور جو بھی فیصلہ کریں اس کی پاکستان کو اور انڈیا کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ جب بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے, پیچھے جب ہوا ہے تو ڈائیلاگ ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر 3 parties ٹو دس کانفلکٹ. کشمیری بھی اس کانفلکٹ کا حصہ ہے, انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے. تو اب جو بھی ڈائیلاگ ہونا چاہیے انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشن یا جو بھی میڈیشن کرے, اس میں 3 فریق جو ہیں اس میں بیٹھنا چاہیے, اور اسی صورت میں ہم ایمیکیبل اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں جو دیر پا بھی ہو اور خطے میں امن کا بھی باعث ہو. اس لیے کہ اب جنوبی ایشیا کا امن جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے. انڈیا نے چائنا کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے پنگا لے رہا ہے, نیپال کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے, سری لنکا کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے. تو یہ تو ایک مارڈنس ہے کہ اپنے تمام نیبر جو ہیں ان کو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ سب کو وہ پریشان کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی نریندر مودی کے عزائم سے واقف ہے, اور انشاءاللہ ہم بین الاقوامی برادری کو ان کا جو چہرہ پہ انہوں نے بلیسنگ انہوں نے کیا ہوا تھا, اپنا نقاب پہنا ہوا تھا سیکولرزم کا, اس کو ہم نے ایکسپوز کر دیا. یونائٹڈ نیشن میں انڈیا گیا تھا اس کا کیس لے کے کشمیر کا, اب اسی سے مکر رہا ہے کیا؟ یہ انڈیا کی پالیسی ہے کے مکر جانا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا گیا تھا, اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا نے ان ریزولوشنز کو تسلیم کیا تھا. ایک ہے کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کر دیتی ہے کسی ملک کی, اس کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں ان ریزولوشنز میں انڈیا کی مرضی شامل تھی. انہوں نے ان ریزولوشنز کو تسلیم کیا تھا, ان قراردادوں کو تسلیم کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل ہو, اور تاکہ کشمیری جو 7 decades سے ظلم اور بربریت اور ایک بہت بڑی جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی آزادی ملے. سر اس کو منورٹی گورنر پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے 13 اراکین نے ای پارلیمنٹ کے صدر کو خط لکھا ہے. خط میں مقبوضہ کشمیر کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے.